أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. اعرابی لوگ جو ہے یعنی پینڈو لوگ جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، بادیہ نشین لوگ، یہ کفر اور نفاق کے اندر زیادہ سخت ہے. اچھا آج بھی آپ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ لیں، جو کٹر ہیں نا اپنے فرقے کے اندر، وہ اتنے کٹر ہیں کہ دوسروں کو جینے کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. گاؤں ایریا کے لوگ کیونکہ تعلیم نہیں ہے، پھر ان کی ایک مصروفیات اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کے دل میں وہ والی نرمی نہیں رہتی، سخت کام کر کے ان کے اندر سخت مزاجی آ گئی ہوتی ہے. صرف اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. شہر کے لوگ تو مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تو انہیں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے. پھر تعلیم کی وجہ سے انسان ایجوکیٹ ہو جاتا ہے. گاؤں کے لوگ، بادیہ نشین عربی لوگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سخت مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، زمین میں پانی لگانے کے ایشو کے اوپر، جھگڑے کے اوپر نسل در نسل قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ایسے گاؤں ہیں اس زمانے میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو عربی لوگ ہیں، پینڈو، بادیہ نشین، گاؤں کے رہنے والے لوگ، یہ زیادہ سخت ہے اپنے کفر میں بھی اور منافقت کے اندر بھی. اور یقیناً یہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ وہ بے علم ہو. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دین کے نازل کیے ہیں اپنے رسول کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے رہا ہے کہ ہے جو پینڈو، ان پڑھ، جاہل، ان کا شہر کے لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو یقیناً وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ دین کے معاملے میں زیادہ بے علم ہو. یہ ایک ایسپیکٹ ہے ان کی زندگی کا جو علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایک نٹوریس چیز ہے جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف ان پینڈو لوگوں میں سے جن کو بات سمجھ آ جاتی تھی، وہ دلیری میں بھی سب سے آگے ہوتے تھے. پھر کیونکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ تو 10 دفعہ سوچتا ہے معاملات کرتے ہوئے، لیکن ان پڑھ بندہ جو اپنے لیڈر کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر وہ بائی چانس اس کا لیڈر صحیح راستے پہ ہو تو اس لیڈر کے لیے سب سے بڑا ایسٹ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو عربی لوگوں میں ایسے بھی تھے، ان کا ذکر بعد میں آئے گا. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے جو لوگ رسول اللہ کے دشمن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور انہی پینڈو لوگوں میں ایسے سخت مزاج قسم کے اسلام کے دشمن ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اپنے حق میں، کہ یہ زبردستی کا ٹیکس اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگا لیا ہے، نعوذ باللہ. اور وہ بس اس انتظار میں ہے کہ زمانے کی گردش آئے، یہ نبی دنیا سے چلے جائیں. ابھی تو مجبوراً قریش کے قبیلے کے غلبے کی وجہ سے ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک وقت آئے کہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم اپنے پرانے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے. اب ان میں وہ لوگ بھی تھے جو منافق یا کمزور ایمان والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس انتظار میں ہے کہ زمانے کی گردش آئے اور تم دنیا سے چلے جاؤ، اور پھر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. پہلے ہی نظر آ رہا تھا اس بری گردش کو اللہ انہی پہ پلٹا دے. ظاہر ہے جو نبی الاسلام کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھے تو اللہ کا تو غصہ ہے ان پہ. اللہ فرماتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گردش زمانہ کی وجہ سے اس نبی سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس گردش زمانہ کا وبال تم پہ پڑے اے نبی کے دشمنوں. اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ
ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم۔ اور انہی دیہاتی لوگوں میں، انہی آرابیوں میں، انہی بادیہ نشین لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال لیا جاتا ہے تو وہ اس مال خرچ کرنے کو تاوان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال خرچ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ملے گا۔ وہ حضور کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم جتنی بھی اپنی جمع پونجی میں سے جتنا دے سکتے ہیں، یا جو obligatory زکوٰۃ ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پلٹائے گا، اور دنیا میں اگر ہم حضور کے قدموں پہ یہ دین کی خاطر نشاور کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ حضور کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ملے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہ واقعی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یعنی جو ان کی خواہش ہے وہ اللہ پوری کرے گا، انہیں اللہ کا قرب بھی ملے گا اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ بھی نصیب ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سبقت لے گئے جو پہلے مسلمان ہو گئے، مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی، اور وہ سارے لوگ بھی جنہوں نے احسان، نیکی کی روش کے ساتھ ان کی پیروی کر لی، سارے نہیں، جو واقعی اسی ٹریک پہ چلے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے۔ یہ قیامت تک سلسلہ ہے، آج بھی جو احسان کے ساتھ پیروی کرے صحابہ کرام اور اہل بیت کی، وہ اس میں داخل ہے۔ تابعی کا لفظ بھی یہاں سے آیا ہے۔ اچھا، کچھ صحابہ بھی ہیں جو تابعی ہیں، اس طرح کہ انہوں نے سینئر صحابہ کے پیٹرن پہ اسلام قبول کیا، صحابیت کا شرط تو انہیں حاصل ہے، لیکن وہ تابعی اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان کامل الایمان مومنین کے فالوور ہیں، جو سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ایسے آپ نے لے کے آنا ہے جس طرح کے ایمان والے حضور کے ساتھی ایمان لے کے آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کی جو احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو حضور کی وفات کے بعد انہی اصحاب کے پیٹرن پہ ہیں، وہ بھی تابعی ہیں، اللہ ان سے راضی۔ لہذا تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ آپ لگائیں، ویسے تو سب کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ہاں، سب رضی اللہ عنہ ہے، اللہ ان سے راضی۔ دعائیہ کلمات بھی ہے کہ راضی ہو، اور خوشخبری بھی ہے راضی ہوا، دونوں معنی درست ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں پہ بھی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو 3 کیٹیگریز، پہلی تو یہ 24 کیرٹ سونا، اللہ نے تو ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے جو اصحاب ہیں ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان کے لیے پھر یہ بشارتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو میں بتا رہا تھا وہ دیوبندی مماتی مولوی نے نا کوئی بات کی، وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، تو اس سے میں نے ریبٹل کیا تھا، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، رپلائی ٹو علامہ بندیالوی آن صحابہ کرام،
تو اس نے کہا تھا کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، اور اس کی آڑ میں وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو فراڈ کہہ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے بھائی. قرآن میں تو صحابہ کے 3 گروہ آئے ہیں. جن کو تو قرآنی شخصیات کہہ رہا ہے وہ یہ ہیں جو آیت نمبر 100 میں ہے. ہاں اگلی 2 بھی تو پڑھنا آیات، وہ بھی حضور کے ساتھی ہیں جن کا ذکر ہے. وہ دوسری کیٹیگری یہاں پہ آ رہی ہے. وہ تفصیلی ویڈیو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہے. دوسرے ساتھی کون ہے؟ یعنی جو قانوناً صحابی ہیں. جس طرح اس خبیث عبداللہ ابن ابی نے کہا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور اس کے الفاظ قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی سورۃ المنافقون کی، کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا. زید ابن ارقم جو اس وقت نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے، انہوں نے بات سن لی، جا کے حضور کو شکایت لگائی. بوڑھے بابے تو اتنی دلیری نہ کرتے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہ کہتے ہیں بچے تو بچہ ہوتا ہے نا، کلین سلیٹ ہوتا ہے. انہوں نے جا کے شکایت لگا دی نبی علیہ السلام کو. حضور نے بلا لیا عبداللہ ابن ابی کو کہ تو نے یہ بکواس کی ہے. اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا میں نے نہیں کی. اب ایک سفید داڑھی والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے اور ایک ٹین ایجر بچہ کہہ رہا ہے میں نے خود سنا ہے. اب نبی علیہ السلام نے تو ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے، تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے، وہ مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے، میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہوں، اور بعض اوقات میں اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو ناحق ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا اپنے گھر کے لے کے جائے گا اگر اس نے چرب زبانی سے ہی مقدمہ جیتا ہے. یعنی میرا فیصلہ کرنا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو باب دشاہی کوئی نہیں. ہاں اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہی کے بغیر انہیں یہ پتا نہ چلے کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو باب دشاہی کوئی نہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور تمہارے آس پاس خصوصاً جو یہ پینڈو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں منافقون، جو منافق ہیں، اور اہل مدینہ شہر والے لوگوں میں بھی، مدینے کے اندر بھی منافق موجود ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ صرف پینڈو ہے، نہ شہری بھی ہیں. اتنے پکے اور کٹر منافق ہیں اور ایکٹر ہیں پکے قسم کے کہ اے نبی اور ان کے اصحاب تم انہیں نہیں جانتے. اتنی پیاری ایکٹنگ کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے، یہ تو جمعے والے دن پہلے سب میں ہوتا تھا، کہتے تھے نیڑے نیڑے آؤ، جو حضور کہتے ہیں سنو. ہاں آج کل بھی آپ کو مسجدوں میں ایسے کوئی کمیٹی کے ممبر نظر آتے ہیں نا، بعد پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے چندے سے چوری بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. ہاں وہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے اپنے اوپر نا، دین کا لبادہ، ایک ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے نا. تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ مارادو علی النفاق، بڑے پکے قسم دے ایکٹر قسم دے نے جن کو تم نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. وہ اللہ نے پھر بعد میں نبی الاسلام کو بتایا، لیکن رسول اللہ نے بھی اسے ایکسپوز نہیں کیا، صرف حذیفہ ابن یمان کو بتایا. تو سرکار یہ دوسری پارٹی ہے جو حضور کے ساتھیوں میں قانوناً صحابی ہیں. وہ تو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے نا. جو سنن دارمی میں حدیث ہے المستدرک الحاکم میں حضور نے تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. نبی دیکھا ہم نے تمہیں فتح دی ہے تو کس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا بس میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اور وہی ہوا. منکرین زکات، مسلمہ کذاب، کتنے عرب کے قبائل، اور 3-4 بندوں نے تو دعوی نبوت کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ عرب پہ غلبہ پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعوی نبوت کر کے بندے ساتھ جوڑ لو اپنے. اچھا پھر حضرت ابوبکر اس کے اوپر نا بڑے اچھے ریمارکس انہوں نے دیے. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو حضور کی برکت یہ ہوئی ہے کہ آپ بت پرستی کوئی نہیں کر رہا، جو بھی کر رہا ہے وہ دعوی نبوت ہی کر رہا ہے. اللہ کا کانسیپٹ آپ نہیں ختم ہوگا اس سرزمین سے. دیکھا نا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب یہ قوم بت پرستی کی طرف نہیں جائے گی. دعوی نبوت ہی کیا، طلحہ صدی نے کیا، مسلمہ کذاب نے کیا، سجا عورت نے دعوی نبوت کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن بت پرستی کی طرف نہیں گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت لکھ لینے سے کوئی اہل سنت والجماعت بن نہیں جاتا. اپنے نام کے ساتھ مولانا علامہ لکھنے سے کوئی اہل علم ہو نہیں جاتا.
ٹھیک ہے, جب تک کہ اس کے اندر وہ گٹس موجود نہ ہو. اور پھر پیغمبر ہونا تو ایک وہبی چیز ہے, یہ تو کسبی تو ہے ہی نہیں, کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا. حضور نے خواب دیکھا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں, تو میں نے اس کو بڑا رنجیدہ ہوا, اس خواب کی حالت میں بڑا غمناک ہوا, میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے. یعنی یہ بھی حضور کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ ختم بھی ہو جائے گا فتنہ. تو نبی علیہ السلام جب اٹھے, آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو دعوی نبوت کریں گے. مسلمہ نے تو حضور کی زندگی میں دعوی نبوت کر دیا تھا, باقاعدہ اس نے قاصد بھیج دی حضور کے پاس کہ نبی یہ جو نبوت ہے نا, کچھ شیئرز مجھے دے دو اس کے, ہم آپس میں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بندہ خود دعوی نبوت کر دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا اختیار ہے, میں تو ایک ٹہنی بھی جو ہے نا وہ بھی شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ, میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر قاصد کا قتل کروانا جائز ہوتا نا تو میں تیرے یہ جو قاصدین آئے میں انہیں قتل کروا دیتا, لیکن آپ نے نہیں قتل کروایا, چھوڑ دیا. وہ تو پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تو خالد بن ولید کو جنگ شمامہ میں حضرت ابوبکر نے بھیجا اور اس کا فتنہ ختم ہوا. اور وہ بھی دیکھیں کس شخص کے ہاتھوں ختم ہوا, حضرت واشی قاتل حمزہ. ہائے ہائے ہائے, یہ اللہ نے کیسا اس کو ایک فضیلت دے دی. اور جب بخاری کے الفاظ ہیں, انہوں نے واشی کو قتل کیا, انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا, حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء. اور اسلام کے بدترین دشمن مسیلمہ کذاب کو, اس کو بھی میں نے قتل کیا. اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جو رسول اللہ کی ختم نبوت میں ڈاکہ مارے, دعوی نبوت کرے. تو اللہ نے کیسا بیلنس کروا دیا. اچھا, لیکن پھر بھی وہ پوری زندگی انہوں نے دوسرے تیسرے درجے کے شہری کی زندگی گزاری ہے, انہیں ایکسیپٹنس ملی کوئی نہیں. کیونکہ جو 2 تابعین ملنے جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم گئے تو وہ بالکل ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے گھر کے, جیسے مشکیزہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, ہم سمجھے مشکیزہ پڑا تو وہ تھے, وہ بہت کالا سیاہ رنگ تھا ان کا, ابشی تھے نا, ٹھیک ہے نا. تو یعنی ان کو مسلمان کوئی اچھی نظر سے دیکھتے نہیں تھے حضرت واشی کو. ظاہر ہے وہ بخاری میں آیا, حضور نے بھی کہا تم میرے سامنے نہ آیا کرو. پتہ نہیں انہوں نے اللہ سے کتنا رو رو کے مانگا ہے, اللہ نے بیلنس کروا دیا ہے مرنے سے پہلے. اب وہ کہتے ہیں میں حضور کو یہ چہرہ تو دکھا سکتا ہوں نا کہ اگر میں نے آپ کے سب سے محبوب شخص کو قتل کیا ہے تو آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے ہی قتل کیا. اللہ تعالیٰ اس نیکی کو میری اس غلطی کا کفارہ بنا دے. ویسے تو وہ کفارہ ویسے بھی ہے, وہ تو مسلم کے الفاظ ہیں, جو اسلام قبول کر لے اگلے کے گناہوں کا کفارہ ہے, لیکن ایک گلٹ وہ تو دل میں رہتا ہے نا, وہ ان کے دل میں تھا. اللہ نے ان کو سن لیا اور ان کے ہاتھوں اتنا بڑا کام کروا دیا. تو یہ ایسے پکے منافق ہیں کہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھی ان کو نہیں جانتے, ہم انہیں دوگنا عذاب دیں گے. دنیا میں ذلت کا عذاب, وہ سب سے بڑا عذاب تو ہوا جو آگے چل کے آئے گا. مسجد درار انہوں نے بنائی تھی, وہ اللہ نے وہ توڑوا دی. حضور کو کہہ کے کہا نہ تو اس میں نماز پڑھنی ہے, یہ مسجد جو ہے یہ مسجد درار ہے. میں اکثر کہتا ہوں اگر آج حضور دنیا میں آ جائے نا تو اکثر مسجدیں جو فرقوں کے نام میں یہ ساری مسجد درار ہی بنی ہوئی ہیں, یہ ساری توڑوا دی جائے. پھر انہیں لوٹایا جائے گا اس بڑے عذاب کی طرف, قیامت کے دن کے عذاب کی طرف. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ ہیں وہ ڈھیلے مسلمان. یعنی میں اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا, حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کے مقابلے پہ ڈھیلے مسلمان, جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, کمزوری ہے, وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سی انہیں پکے مسلمان نہیں, لیکن سستی ہو جاتی ہے تو اعتراف کرتے ہیں. اور انہوں نے اچھے اور برے اعمال ملا دیے میں, یعنی غلط کام بھی ان سے کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں بیچ میں, اور اچھے اعمال بھی کرتے ہیں. ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرمائے گا. یعنی اگر یہ صحیح راستے پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ وہ تیسری کیٹیگری ہے, یہی وہ تیسری کیٹیگری ہے جس میں ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ صفین میں
جو لوگ شامل ہوئے آیتوں سے بہت تھوڑے لوگ تھے، صحابہ میں سے تو اکا دکا لوگ تھے، زیادہ تر تو اہل شام ہی تھے وہ، لیکن بہرحال صحابی ہیں وہ، لیکن ان کا سٹیٹس وہ والا نہیں ہے جو اوپر سابقون الاولون کا ذکر ہوا۔ باقی کسی کو شوق ہے تو میری وہ ویڈیو دیکھ لے، رپلائی ٹو علامہ بندیالوی آن صحابہ کرام ان قرآن۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تو نے اگر قرآن پڑھا ہوتا نا تو تجھے اتنا ایک ٹکڑا ہی مل رہا ہے، کل وعد اللہ الحسنہ سورۃ الحدید سے۔ قرآن میں 3 اصحاب کیٹیگری میں آئے، وہ کل وعد اللہ الحسنہ وہی ہیں جو اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں، ورنہ تو یہ کیا قرآن سے ٹکرا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سورہ توبہ تو آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے، بخاری مسلم میں آیا، تو اس میں تو بتایا جا رہا ہے اور بھی پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ گیا۔ کل وعد اللہ الحسنہ ان لوگوں کے لیے جو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہے، ساروں کے لیے بشارت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو آپ اپنی مرضی سے کریں۔ صحابہ کرام کی کیٹیگریز ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے، ہجرت مدینہ کے بعد، صلح حدیبیہ سے پہلے، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، یوں درجہ بدرجہ ہے۔